السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا ہے ہانی انصاری صاحبہ نے، کہتی ہے کہ بیوی کے جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ شوہر کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے۔ اسی طرح قبر میں اتارنے کا حکم کیا ہے؟ قبر میں اتارنا بھی شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بیوی کے جو قریبی رشتہ دار ہے، جن کو محرم کہا جاتا ہے، یعنی اس کا بیٹا، باپ، بھائی، ماموں، چچا وغیرہ، یہ لوگ اس کو قبر میں اتاریں۔ اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو پھر مجبوری کی حالت میں شوہر قبر میں اتار سکتا ہے۔ اسی طرح شوہر کے لیے غسل دینا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مردہ بیوی کو غسل دے۔ اس کے برخلاف اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو غسل دینے والا کوئی بھی مرد نہیں ہے، تو اس صورت میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کو غسل دے۔ لیکن بیوی کا انتقال ہونے کے بعد کسی بھی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہاتھ لگائے، اسی طرح اس کو غسل دے۔ ہاں، چہرہ وغیرہ دیکھنے کی حرمت نہیں ہے، چہرہ دیکھنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح آگے کہتی ہے کہ مرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جی بالکل نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں دوبارہ نکاح ہوگا، اس کے بارے میں بتلائیں۔ جب بھی کوئی شخص اور اس کی بیوی ایمان کی حالت میں فوت ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا نکاح آخرت میں جنت کے اندر فرما دیتے ہیں۔ اگر میاں بیوی دونوں مسلمان ہوں اور وہ اسلام کی حالت میں فوت ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کا نکاح فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے بہت سارے نکاح کیے ہیں، مان لیجئے اس نے 4 عورتوں سے نکاح کیا ہے، تو وہ چاروں عورتیں اس کے نکاح میں رہے گی۔ اور اگر کوئی ایک عورت ہے جس نے یکے بعد دیگرے بہت سارے مردوں سے نکاح کیا، ایک سے نکاح کیا، وہ شوہر فوت ہو گیا، اسی طرح اس کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کیا، وہ بھی فوت ہو گیا، تیسرے مرتبہ تیسرے شوہر سے نکاح کیا، وہ بھی فوت ہو گیا، تو وہ عورت سب سے آخر میں جس شوہر کے نکاح میں ہوگی وہی شوہر اس کو جنت میں ملے گا۔ انور خان صاحب کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے۔ روٹی کو کھانا ہے، شریعت اور سنت کے مطابق کھائیے، دونوں ہاتھوں کو دھو کر کھائیے، اسی طرح دسترخوان بچھا کر کھائیے۔ البتہ روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا، 2 کرنا، 3 ٹکڑے کرنا، یہ شرعی اعتبار سے ضروری نہیں ہے۔ آدمی اپنی سہولت کے اعتبار سے، اپنی پسند کے اعتبار سے جس طرح کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے۔ البتہ 4 ٹکڑے کرنا ہی ضروری نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے روٹی کے ٹکڑے کرنا چاہیے، اس کے بعد کھانا چاہیے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ عرشی صاحبہ کا سوال ہے، السلام علیکم، اگر وضو کرتے وقت 3 نہیں بلکہ 4 مرتبہ ہاتھ یا پیر کو دھو لیا جائے تو وضو مکمل ہوگا یا مکمل نہیں ہوگا؟ وضو تو مکمل ہو جائے گا۔ 1 مرتبہ دھونے کی وجہ سے بھی وضو مکمل ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے فرض طریقہ، اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ البتہ 3 سے زائد مرتبہ دھونا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے جو لوگ سنت سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں۔ وضو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا وضو اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ وہ جو طریقہ تھا، اس طریقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکمل اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس سے زیادہ کرے یا کم کرے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اس لیے آپ اپنے اعضاء کو صرف 3 مرتبہ دھونے کی عادت ڈالیں، اس سے زیادہ نہ دھوں، ورنہ یہ بعض اوقات آپ کو شک اور شبہے کی طرف لے جاتا ہے۔ سوال کیا ہے اکرم خان صاحب نے، کہتے ہیں، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشاب کرنے کے بعد کیا شرمگاہ کے سوراخ میں پانی کا پہنچانا ضروری ہے یا صرف اوپر سے دھو لینا کافی ہے؟
شرمگاہ کے اندرونی حصے میں سوراخ کے اندر پانی کا پہنچانا ممکن نہیں ہے، اور اگر ممکن بھی ہے تو کافی مشکل ہے، اس لیے اس تکلف کو نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے، بلکہ جہاں سے پیشاب نکلا ہے اور پیشاب نکلنے کے بعد باہر جو قطرے موجود ہے ان قطروں کے اوپر پانی ڈال دینا ہے، اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ عرشی صاحبہ کا سوال ہے، السلام علیکم، اگر بہت تیزی کے ساتھ واش روم جانے کی ضرورت نہ ہو، بس تھوڑی بہت ہو، تو نماز پڑھنے کے لیے واش روم جانا پڑے گا؟ واش روم جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس وقت شدید تقاضا ہو، اتنا شدید تقاضا ہو کہ اگر آپ واش روم نہیں جاتے ہو تو نماز میں آپ کا دل نہیں لگے گا، نماز میں آپ کی دھیان اور توجہ نماز سے ہٹ جائے گی، تو اس صورت میں پہلے واش روم جانا، اس کے بعد نماز پڑھنا ہوگا۔ اور اگر تھوڑا بہت ہی تقاضا ہے جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگا، آپ کی دھیان اور آپ کی توجہ نماز سے نہیں ہٹے گی، تو اس صورت میں پہلے آپ نماز ادا کر لیں، اس کے بعد واش روم جا سکتے ہیں۔ البتہ صرف نماز ادا کرنے کے لیے واش روم جانا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ الیاس قلم نوری صاحب پوچھتے ہیں کہ نیا کپڑا پہننا کس طرح سنت ہے اور اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص نیا کپڑا پہنے اور اس وقت یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، یہ دعا پڑھ لے، اور اس کے بعد اپنے جو پرانے کپڑے ہیں جن کو وہ ابھی تک پہنتا تھا ان کپڑوں کو صدقہ کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت میں چھپا لیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے اس کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آنے والی ہے ان تمام مصیبتوں کو ختم فرما دیں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو پوشیدہ فرما دیں گے، چھپا دیں گے۔ عرشی کا سوال ہے، کیا جو گوشت ہمارے یہاں آتا ہے مارکیٹ سے، اسے دھلتے وقت جو چھینٹے ہاتھ وغیرہ پر اڑ جاتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں؟ بالکل ناپاک نہیں ہوتے۔ جانور کو ذبح کرنے کے وقت جو اس سے دم مسفوح یعنی بہنے والا خون نکلتا ہے وہ مکمل طور پر ناپاک ہوتا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد جتنا خون نکل چکا ہے وہ سب ناپاک ہے۔ اب جو بقیہ خون ہے جانور کے گوشت پر، اس کی بوٹیوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ان کو دھلتے وقت ان کے چھینٹے اگر آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ جاتے ہیں تو پھر کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے تسلیم صاحبہ نے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے، وسوسوں کا آنا یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی بھی عبادت نہ کرنے پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دے، یہ شیطان کو منظور نہیں ہے۔ اس لیے اس کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی نیک کام نہ کر سکیں، اور اگر آپ کسی نیک کام میں اپنے دل کو جما لیتے ہیں، اپنے آپ کو متوجہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کام میں، اس نیکی کے کام میں شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دے، طرح طرح کے وسوسے آپ کے دلوں میں پیدا کر دے۔ اس لیے جب بھی کوئی وسوسہ آئے، چاہے طہارت کے سلسلے میں ہو، نجاست کے سلسلے میں ہو، نماز کی ادائیگی کے وقت ہو، یا کسی بھی اعتبار سے آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے تو فوراً آپ اس کو جھٹک دے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کام پر فوکس کرتے رہیں۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ کسی بھی وسوسے کے پیچھے ہرگز نہ پڑیں۔ اربا سید نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب میں ناپاکی کے چھینٹوں سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ دیکھیے، ناپاکی کے چھینٹوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے کہ ہمارے جسم پر یا کپڑے پر نجاست کے چھینٹے لگ جائیں، لیکن جب بھی کوئی چھینٹا لگتا ہے تو آپ اس کے بارے میں بودریشن کا شکار ہو جائے، اپنے آپ کو بہت زیادہ غم اور فکر کے اندر مبتلا کر لے، یہ بہتر نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ناپاکی ہمارے بدن پر یا کپڑے پر لگتی ہے تو اس کے لیے ہمارے سامنے راستہ ہے۔ راستہ یہ ہے کہ جہاں پر نجاست لگی ہے اس کو آپ صاف کر لیں،
اور اس نجاست کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ مقدار میں لگی ہے تو دھونا ضروری ہے، بنا دھوئے آپ کا کام نہیں چلے گا۔ اور اگر معمولی مقدار میں لگی ہے، 1 درہم سے کم کی مقدار میں وہ نجاست لگی ہے، تو اس صورت میں معاف بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ناپاکی اور نجاست کے چھینٹوں کے سلسلے میں آپ بہت زیادہ ڈپریشن کے اور بہت زیادہ پریشانیوں کے شکار نہ ہو اور اس کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر بھی نہ کریں۔ دیکھیے، کوئی نجاست اور ناپاکی اگر ہمارے کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو ہمیں دھونا ضروری ہے، لیکن نجاست اور ناپاکی کا تفقد کرنا، ان کے پیچھے پڑ جانا، بس دیکھتے رہنا کہ ہمارے جسم کے اوپر کہاں پر نجاست لگ سکتی تھی، کہاں پر لگی ہے، جا جا کر کے اس کو تلاش کرنا، اگر ناپاکی نہیں بھی ہے تو پھر دوسرے لوگوں سے پوچھ کر اپنے جسم یا کپڑے کے اندر ناپاکی نکالنا، یہ سب چیزیں شریعت اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو یقین ہے کسی حصے پر نجاست اور ناپاکی لگی ہے تو بس آپ اس کو دھو دیں، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے جسم کے کسی حصے میں نجاست اور ناپاکی لگی ہے تو آپ نماز ادا کرتے رہیں، اپنی عبادتوں پر فوکس کرتے رہیں۔ یوں ہی نجاست اور ناپاکی کے پیچھے دوڑنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے انور خان صاحب میں، کہتے ہیں عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کر سکتی ہے کیا عورت؟ بالکل نکاح کر سکتی ہے۔ عدت گزارنے کے بعد عورت مجاز ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ اپنا نکاح کہیں پر بھی کر دے۔ ناہید غزالہ نے سوال کیا ہے فرض غسل کے درمیان اگر استنجا کی حاجت اور ضرورت آ جائے تو غسل کو کیا دوبارہ شروع سے کرنا ہوگا؟ استنجا غسل سے پہلے کر لینا چاہیے۔ غسل کے جو سنت ہے اور آداب ہے ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ استنجا سے فارغ ہو جائیں۔ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد جسم کے جن حصوں پر نجاست اور ناپاکی لگی ہے ان حصوں کو دھو لے، وضو کر لے اور اس کے بعد غسل کرے۔ اس کے باوجود بھی اگر غسل کے دوران استنجا کی حاجت اور ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ غسل خانے سے چلے جائیں، واش روم میں جانے کے بعد استنجا سے فارغ ہوں اور اس کے بعد جہاں سے غسل باقی ہے وہاں سے آگے کر لیں۔ مکمل طور پر غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے مکمل غسل کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ استنجا کے لیے گئے ہیں، مکمل غسل کو دہرانے کی اور لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی، غسل مکمل ہو چکا ہے۔ ماہین بیگم قلم نوری کا سوال ہے السلام علیکم، خواتین کو جو پیریڈز آتے ہیں اس کے دن 5 ہوتے ہیں 7 دن ہوتے ہیں، بتلائیں۔ دیکھیے، حیض کے بارے میں اور پیریڈز کے بارے میں ہر عورت کی اپنی ذاتی اور مختلف عادت ہوتی ہے۔ کسی عورت کی عادت 3 دن ہوتی ہے، کسی کی 5 دن ہوتی ہے، 7 دن ہوتی ہے، بہرحال 10 دنوں تک عورتوں کی عادتیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ اب آپ حیض کا خون اور پیریڈز کا خون کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، سفید کے علاوہ جس قسم کا بھی خون آئے، چاہے لال ہو، ہرا ہو، گدلا ہو یا پھر مٹیالہ ہو، جس قسم کا بھی خون آئے وہ سب کے سب حیض کا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو بھی عورت کی عادت ہے، اپنی عادت کے دوران جس قسم کا بھی خون آتا ہے وہ حیض ہوتا ہے۔ البتہ جب سفید پانی جاری ہوتا ہے تو سمجھ لیا جائے گا کہ حیض ختم ہو چکا ہے اور پاکی کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، جنازے کے وقت میت کا سرانہ کس جانب ہونا چاہیے اور پائیتی کس جانب ہونا چاہیے؟ شمال اور جنوب کی جانب میت کو لٹایا جائے گا۔ میت کا سر شمال کی جانب ہوگا اور اس کے جو پیر ہیں جنوب کی جانب ہوں گے۔ انور خان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، ناپاکی کی حالت میں بھول سے اذان یا نماز پڑھ لی گئی ہے تو گناہ ہے یا پھر اذان نماز صحیح ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اذان اگر آپ نے ناپاکی میں دی ہے اور وقت ہے تو اس صورت میں اذان کو دوہرا لینا مستحب ہے۔ اگر وقت ختم ہو چکا ہے تو پھر اذان کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ نماز اگر آپ نے ناپاکی کی حالت میں پڑھ لی ہے تو اس صورت میں وقت ہو یا وقت نہ ہو، دونوں صورتوں میں نماز کو دہرانا لازم ہے۔ انور خان صاحب کہتے ہیں 10 سال کا لڑکا اذان دے سکتا ہے یا نہیں؟ اذان دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بالغ ہو، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بچہ ہے جو بالغ نہیں ہے بلکہ بالغ ہونے کے قریب ہے، بالکل سمجھدار ہو چکا ہے، وہ طہارت، پاکی اور ناپاکی اور نماز کے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر ایسا بچہ اذان دے سکتا ہے۔
عام طور پر جو 10 سال کا بچہ ہوتا ہے یہ بھی سمجھدار ہوتا ہے، اس لیے ایسا سمجھدار بچہ اذان دے تو اس کی اذان درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک صاحب نے سوال کیا ہے، غسل کے دوران جب قطرہ چلا جائے پیشاب کا تو غسل دوبارہ کرنا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ غسل کے دوران اگر پیشاب کا کوئی قطرہ نکل جائے گا تو پیشاب کے قطرے کو آپ صاف کر لے، جہاں جہاں پر وہ نجاست لگی ہے اس کو ختم کر لے، جتنا آپ کا غسل ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، جو بقیہ ہے اتنا ہی غسل کریں، مکمل غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے، جو مسجد ہوتی ہے یہ خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام وہاں پر انجام دیا جاتا ہے۔ اگر ہم مسجدوں میں بھی دنیاوی باتیں کریں گے تو پھر ہماری عبادت کے لیے اور کون سی جگہ ہم متعین کر سکتے ہیں؟ اس لیے مسجد میں ہرگز دنیاوی باتیں نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہنسی مذاق کرنے پر، دنیاوی باتیں کرنے پر بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اس لیے مسجد میں آنے کے بعد آپ عبادت میں مشغول ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوتیں کریں، اسی طرح ذکر و اذکار میں مشغول ہو، نوافل کرے، اور جو بقیہ آپ کی نمازیں ہیں، زندگی میں جو نمازیں چھوٹ چکی ہے ان تمام نمازوں کی قضا کر لے۔ اسی طرح پٹھان صاحب کا ہی سوال ہے، السلام علیکم، غسل کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر غسل شروع کرنا چاہیے۔ ویسے غسل کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اس کے بعد وضو کرے اور استنجا کر لے اور آپ غسل شروع کر دیں۔ عرشی کا سوال، السلام علیکم، اگر چھپکلی کی نجاست کہیں لگ جائے اور اس کو ایک مرتبہ پوچھ دیا جائے اور پوچھنے کی وجہ سے نشان چلا جائے تو کیا پاک ہو جائے گا؟ بالکل پاک ہو جائے گا۔ نجاست غلیظہ اور ایسی نجاست جو آنکھوں سے نظر آنے والی ہے، اس کی طہارت کا حکم یہ ہے کہ اس کو صاف کرنا ہے یہاں تک کہ وہ نجاست اور اس کے اثرات ختم ہو جائے، چاہے ایک مرتبہ میں یا ایک سے زائد مرتبہ میں۔ اگر ایک مرتبہ پوچھنے اور صاف کرنے کی وجہ سے چھپکلی کی غلاظت کی اثرات اگر ختم ہو جاتے ہیں تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب اور بہتر ہے۔ علی ریاض صاحب کا سوال ہے، مفتی صاحب، ناپاک ڈبے جن کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا ہے، جو کہ تیل کے ڈبے ہوتے ہیں، تو ان کی طہارت کا حکم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، وہ ڈبے خاص طور پر جو تیل کے ڈبے ہوتے ہیں، 15 کلو کے، 20 کلو کے، 5 کلو کے جو تیل کے ڈبے ہوتے ہیں، اگر وہ ناپاک ہو جائے، ان کی طہارت کا حکم یہ ہے کہ چونکہ آپ اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو اس میں آپ کام یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی پاؤڈر وغیرہ اس میں ڈال دے اور اچھی طرح ہلا دے، 2-3 مرتبہ کام یہ کرے، وہ اچھی طرح تیل وہاں سے چھوٹ جاتا ہے، ڈبہ پاک ہو جائے گا۔ ہاتھ ڈال کر دھونا ہی ضروری نہیں ہے۔ ریشمہ انصاری صاحبہ کہتی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا ناپاک کپڑے کو صابن سے دھونا ہی ضروری ہے؟ بنا صابن کے بھی اگر نجاست ختم ہو جاتی ہے تب بھی آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا، صابن لگانا ہی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ وسیم خان کہتے ہیں، مجھے بہت وہم کی بیماری ہے، ایسا لگتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا پر نہیں نکلا ہے، تو پھر ناپاک چھینٹے لگ جائے تو پھر اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، آپ کو صرف وہم اور وسوسہ ہو رہا ہے کہ شاید میرے جسم یا کپڑے پر نجاست اور ناپاکی اور پیشاب کے چھینٹے لگے ہوں گے، تو آپ ان وہم اور وسوسوں کے پیچھے بالکل نہ پڑیں۔ کسی بھی قسم کی نجاست کے اوپر آپ بالکل دھیان اور توجہ ہی نہ دیں جب تک کہ یقینی طور پر وہ نجاست آپ کو نظر نہ آ رہی ہو یا اس نجاست کے لگنے کا یقین ہو۔ اس وقت تک آپ صرف وہم اور کسی بھی وسوسے کے پیچھے بالکل نہ پڑیں۔ ہاں، اگر آپ کو یقینی طور پر پتا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم یا آپ کے کپڑے کے کسی حصے پر واقعتاً نجاست لگی ہے، ناپاکی لگی ہے، یا پھر کوئی آدمی آپ کو بتلاتا ہے کہ بھائی آپ کے کپڑوں میں نجاست لگی ہے جو کہ مجھے نظر آ رہی ہے، تو آپ ایسے آدمی کی بات پر یقین کر سکتے ہیں، اتنے حصے کو ہی دھونا ضروری ہے۔ بلا وجہ شک اور وسوسے کے اندر مبتلا ہو کر آپ اپنی عبادتوں کو خراب نہ کریں، اپنی زندگی کو خراب نہ کریں۔ انور خان صاحب کہتے ہیں، السلام علیکم، میلاد پڑھنا کیسا ہے؟ حرام ہے یا بدعت ہے؟ اگر میلاد سے آپ کی مراد وہ میلاد ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں جاری ہے
محرم کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، ربیع الاول میں بھی پڑھا جاتا ہے، میت کے اٹھانے کے وقت بھی پڑھا جاتا ہے، چہلم کے وقت میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے اوقات ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر لوگ میلاد کے نام پر کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے۔ اصل جو میلاد ہوا کرتا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا جائے، چاہے نعت کے انداز میں ہو یا پھر تقریر کے انداز میں ہو، وہ میلاد درست ہوتا ہے۔ اس میلاد کے علاوہ ہر وہ میلاد جس میں شریعت سے ٹکرا ہوتا ہے، شریعت کے تقاضوں کو توڑا جاتا ہے، وہ تمام میلاد بدعت ہوا کرتی ہے۔ چہلم کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلی بات تو آپ چہلم کر ہی نہیں سکتے، جب چہلم نہیں کر سکتے تو اس کا کھانا بہت دور ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی چہلم کا کھانا بنا لیتا ہے تو وہ اس صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ وہ کھانا صرف غربا، فقراء اور مساکین کو کھلایا جائے۔ عام طور پر ہمارے یہاں پر جو چہلم کا کھانا بنایا جاتا ہے، یہاں پر غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کو دور دور تک دیکھا بھی نہیں جاتا، بلکہ خود گھر والے اور میت کے رشتہ دار کھا لیتے ہیں۔ اس